اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چاروں مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، اللہ کے نبی، اگر آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے تو میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے محبوب نبی، اگر آپ کا امتی ایسا کرے گا تو میں اسے کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی بخشش و مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی سے عرض کی کہ تمام نبیوں کے امام اور آقائے دو جہاں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہوتی ہے اور اس درد سے وہ بری ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے موت کی سختیوں کو ہلکا کر دے، اس پر اپنا رحم اور کرم کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور والدین سے نیکی کا سلوک کرے۔ بس جو ایسا کرے گا اللہ اس پر موت کی سختیوں کو ہلکا کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت اور کرم فرمائے گا اور ہمیشہ سے اس کی زندگی سے فکر و فاقہ نکال دے گا۔ بس صلہ رحمی اور والدین سے نیکی کرنا، یہ دو ایسے عمل ہیں جو انسان کو موت کی سختیوں سے بچاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ دو عمل انجام دینے چاہیے، اور جو آدمی یہ دو کام انجام نہ دے تو اس کو موت کی سختیوں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اسے ہر حال میں موت کی سختیوں سے گزرنا پڑے گا، جیسا کہ یہ واقعہ بتاتا ہے۔ ناظرین، سعید بن یسار نے کہا، میں نے سنا ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام فرما رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کی موت کے وقت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، لا الہ الا اللہ کہو، تو اس کی زبان کئی دفعہ بند ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر کے پاس بیٹھی عورت کو کہا، کیا تم اس کی ماں ہو؟ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں، میں ہی اس بدبخت کی ماں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ اس عورت نے کہا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو 6 سال سے اس سے بات ہی نہیں کی۔ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اس عورت نے کہا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے راضی ہونے کے سبب اس سے راضی ہوں۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو کہا، لا الہ الا اللہ کہو، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں بدبودار گندے کپڑوں میں ملبوس قبیح صورت کالے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی میرے قریب ہے اور میرے گلے کو پکڑ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو
اے تھوڑے عمل کو قبول کرنے والے اور زیادہ گناہوں کو بخشنے والے، مجھ سے تھوڑا قبول کر لے اور میرے زیادہ گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ بس جوان نے ان کلمات کو دہرا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، خوشبو والے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس حسین چہرے اور سفید رنگ والے آدمی کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے قریب ہے، اور کالے چہرے والے کو اپنے سے دور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ کہو۔ تو اس نے کہا، اب مجھے کالا آدمی نظر نہیں آ رہا اور میں سفید آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو بہت بہت خوبصورت ہے اور میرے قریب ہے۔ پھر اس جوان کو اسی حال میں موت آ گئی۔ ناظرین، جو شخص جان کنی کے عالم میں ہو، اس کی آسانی کے لیے، یعنی اس مقصد سے کہ اس کی جان بآسانی نکل جائے، اس کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، سورہ صافات کی تلاوت کرنا، سورہ احزاب کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جا سکے پڑھا جائے تو کوئی شک نہیں کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ نوافل میں سورۃ زلزلہ کی تلاوت کرنے والا بھی سکرات موت سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ زلزلہ کی تلاوت سے مت اکتاؤ، جو بھی آدمی نوافل میں اس سورت کی تلاوت فرمائے گا اس کو زلزلے سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور نہ وہ زلزلے سے، نہ بجلی سے، اور نہ دنیا کی آفات میں سے کسی بھی ناگہانی آفت سے مرے گا۔ جب اس کو موت آئے گی تو اللہ کی طرف سے ایک کریم فرشتہ نازل ہوگا جو اس کے سر والی طرف بیٹھ جائے گا، اور وہ فرشتہ ملک الموت کو کہے گا کہ اے ملک الموت، اللہ کے ولی سے نرمی کرو، کیونکہ اکثر یہ مجھے یاد کرتا تھا اور اس سورت یعنی سورہ زلزلہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور سورہ زلزلہ بھی یہی کہے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیکھے، لیکن اس انسان میں کوئی نیک عمل نہ پایا۔ پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس کے جبڑے چیرے تو اس زبان کی نوک پر لا الہ الا اللہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ بس اس کلمہ توحید کی بدولت اللہ نے اپنی رحمت کی اور اس کی مغفرت و بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے کہ نرمی کر، دائیں جانب والا کہتا ہے نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہہ لیے آگ اسے کبھی نہیں جلا سکتی۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور نیکی کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت
बुलंद अजमत वाले रब्बुल आलमीन ही की तरफ से है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि प्यारे नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें अल्लाह ताला का इस्म आज़म ना बताऊं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस्म आज़म है। जिस शख्स ने मर्ज़े वफ़ात में इसे 40 मरतबा पढ़ लिया और फिर उसी में वफ़ात पा गया तो उसे शहीद का अजर दिया जाएगा, और अगर वो सेहत याब हो गया तो ऐसा होगा कि गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो चुका होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अपनी मजलिस को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने और उमर बिन ख़त्ताब के ज़िक्र के साथ मुअय्यन करो। रिवायत है कि एक औरत हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अर्ज़ की कि मेरी बेटी फौत हो गई है और मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ। हज़रत हसन बसरी ने उससे फरमाया, 4 रकात नफिल इशा की नमाज के बाद इस तरह पढ़ो कि हर रकत में सूरह फातिहा 1 मरतबा और सूरह कौसर 1 मरतबा। फिर प्यारे नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। उस औरत ने ऐसा ही किया। ख्वाब में उस औरत ने अपनी लड़की को देखा कि वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला है। जिस्म पर गंधक का लिबास है, हाथ बंधे हुए हैं और पाँव में आग की जंजीर है। जब वो औरत बेदार हुई तो सुबह सारा ख्वाब हज़रत हसन बसरी को सुनाया। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, सदका कर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत कर। हज़रत हसन उसी रात सोए तो आलम ख्वाब में अपने आप को जन्नत में पाया। आपने देखा कि एक खूबसूरत तख्त पर एक हसीन और जमील औरत सर पर नूरानी ताज पहने बैठी हुई है। वो औरत हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगी, क्या आप मुझे जानते हैं? हज़रत हसन ने फरमाया, नहीं। उस लड़की ने कहा, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को आपने आज सदका और दुरूद की कसरत का हुक्म दिया था। आपने फरमाया, तेरी माँ ने तो तेरी ये खुश्क हालत मुझे नहीं बताई थी। और उस खातून ने कहा, मेरी माँ की एक एक बात सच्ची थी। इस पर हज़रत हसन बसरी ने उससे पूछा, फिर तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में तेरी ये हालत कैसे हो गई? उसने कहा, हम 70,000 नफ्से अजाब में मुब्तला थे, जैसा कि मेरी माँ ने आपको बताया था। मगर एक नेक आदमी आज हमारे पास से गुजरा और उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा और उसका सवाब हमें पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने उसके दुरूद को इस तरह से कबूल किया कि हम सब को उस शख्स की बरकत से अजाब से महफूज कर दिया। और मुझे ये मर्तबा जो मिला है, यानी वो मर्तबा जो आप देख रहे हैं, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहा
اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہو کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائے تو اس پر بھاری پڑ جائیں، یعنی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اس کے وزن اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی اس کا وزن نہیں سہ سکے گا۔ پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئیں وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا بے شک کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا تھا اور اکیلا ہی رہے گا، کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے جسے خوب سجایا بھی گیا ہے۔ تو جس نے سچے دل سے کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ آقا دو جہاں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا، اے میرے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے معاملے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ فرمایا جائے گا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط صرف اور صرف میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب کے سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہوگا کہ وہ گواہی دیتا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس بات میں وہ کل بھی ایمان رکھتا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو۔ فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں اعلان کر دو، جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینے پہلے کہا، یا 1 جمعہ مبارک پہلے کہا، یا 1 دن پہلے کہا، یا 1 گھڑی پہلے کہا، تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں، اے سہیل بن بیضہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیں گے اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ پھر تو اپنے رب کی طرف بلایا جائے گا، وہی رب جسے تو اس وقت پکارتا تھا جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی تھی، تو وہ تیری اس تکلیف کو تجھ سے تیری دعا کی سبب دور کر دیتا تھا، اور جسے تو اس وقت پکارتا تھا کہ جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ گھوم کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے۔
اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے، پھر وہ تیری پکار سن کر تجھ سے قحط کو اٹھا لیتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، با خدا اللہ کے رسول، میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کہ کیا میں نے یک کے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے، جو سب کے سب یقیناً اللہ کے حکم سے ہی بھیجے گئے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بھی چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام جو سب کی روح قبض کرتے ہیں خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس اس پے در پے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے، لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی دنیاوی معاملات میں الجھے رہے۔ اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کر سکیں۔ پوری قوم اس بات پر راضی ہو گئی، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے تو مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم لوگ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ یہ سب واقعہ سن کر بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے، ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں، مگر اب بھی میں موت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے
اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ بندہ اسے قبول نہیں کرتا تو رب تعالیٰ وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا کعب احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کے رسول، یا آقا دو جہاں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا کوئی امتی روزانہ 10 مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھے گا تو میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بھی آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام کی روح قبض کی جاتی ہے۔ حالانکہ موت کی تکلیف یقیناً بڑی دردناک ہے، لیکن وہ شخص جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس سے بری ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں، نکل، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ کی رحمت اور رزق کی طرف اور اپنے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے۔ تو وہ پاکیزہ خوشبودار مشک کی مانند اس کی روح اس کے جسم سے نکل پڑتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ جب آسمان کے دروازے پر وہ اسے لے کر آتے ہیں تو آسمان کے دربار کہتے ہیں، کیا خوب ہے یہ خوشبو جو زمین سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر وہ اسے مومن کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں تو انہیں ایسی خوشی ہوتی ہے جو گمشدہ شخص کے لوٹ کر آ جانے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ ناظرین، وہ روحیں اس سے ان لوگوں کا حال بھی پوچھتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ گئے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ فلاں کیسا ہے یا فلاں کیسا ہے۔ پھر نئی آنے والی روح کہتی ہے، انہیں چھوڑو، وہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھے۔ تو جب وہ نئی روح کہتی ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آئے، وہ تو مر گئے تھے، تو وہ روحیں کہتی ہیں، اچھا تو اسے اس کے ٹھکانے ہادیہ کی طرف لے جایا گیا ہوگا۔ اور جب کافر قریب المرگ ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور اس کافر سے کہتے ہیں، اللہ کے عذاب کی طرف نکل، تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ تو وہ نکل پڑتی ہے اور ایسے نکل پڑتی ہے جیسے سڑے مردار کی بدبو نکلتی ہے، یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، کتنی خراب بدبو ہے،
یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق کرنے اور کامیاب مسلمان بنانے کی سعادت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ دل افروز کہانیاں کیسی لگیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے چینل کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔